الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے مسجد نبوی وچ نکرے بہ کے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے معزز سامعین محترم حاضرین اور ناظرین آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ مومن کے نزدیک توکل یہ ہے کہ کام کو رضا و رغبت سے اور پورے اطمینان سے پوری کوشش سے پوری ہمت سے کرنا چاہیے اور اس کے مثبت نتیجہ کے لیے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مومن کو اپنا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرے، اور جب کام کو شروع کیا جائے تو پھر پورے اور پکے اور سچے ارادے سے شروع کیا جائے اور کام کو کرنے میں پوری کوشش کی جائے، پوری ہمت کی جائے، یعنی دل جمی سے کام کو جو ہے انجام دیا جائے۔ اس کے بعد اس کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر امید رکھی جائے، مولا کائنات پر یقین رکھا جائے۔
اللہ کی جو ذات ہے وہ ہم کو کامیابی دے گی، سبحان اللہ، اور جب کام میں کامیابی مل جائے تو پھر اس وقت جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی کامیابی مجھے اس وجہ سے ملی ہے کہ اس میں میری بہت زیادہ کوشش تھی، اللہ اکبر، اس میں میری بڑی ہمت شامل تھی، اس میں میری بے شمار جو تھیں تدبیریں تھیں، اس میں میری جو عقل ہے اس وجہ سے یہ کامیابی ہوئی ہے، سبحان اللہ، یا میرے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، یا میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا، سبحان اللہ، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مجھ کو جو کامیابی ملی ہے یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی وجہ سے ملی ہے، سبحان اللہ، کہ میرے اوپر میرے مولا کی جو رحمت ہے وہ برسی ہے، مولا کی عنایت کی وجہ سے ملی ہے، مولا کی عطا کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، مومن کا جو عقیدہ ہے سبحان اللہ، وہ ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ اپنا کام جو ہے دل جمی سے کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن بھروسہ جو ہے مال کے کائنات پہ وہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، میرے دوستو، اس دن ہم بات کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توکل کی، سبحان اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالات جیسے بھی تھے کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے کبھی بھی تو عقل کو نہیں توڑا۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، جیسا کہ اس دن میں نے عرض کیا کہ دشمن جو تھا وہ بالکل آپ کے پاس پہنچ چکا تھا، سبحان اللہ، اللہ غار کے دہانے پہ کھڑے تھے غار ثور میں۔ اکبر، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جملے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی وہ ارشاد فرمائے، لا تحزن سبحان اللہ، ان اللہ معنا، سبحان اللہ، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اللہ، تو یہ ہمارے لیے جو ہے یاد رکھیں بہت بڑا درس ہے سبحان اللہ، کہ حالات جیسے مرضی بھی ہو جائیں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ تو عقل کو جو ہے وہ نہیں توڑنا اور نہ ہی چھوڑنا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں یہ کہ ایسا واقعہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ تو نظر آ ہی رہی ہے، اللہ اکبر، طالب بھائی غور کرنا ہے، سبحان اللہ، لیکن جو آپ کے غلام ہیں ان کی جو شان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایسے ہیں کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے اس بستر پہ لیٹنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور بستر کون سا ہے کہ جس کے چاروں طرف جو ہیں دشمن جو ہیں ہتھیار لیے کھڑے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، حملہ کے لیے، تلواروں کے سائے میں لیٹنا جو ہے اللہ اکبر، یہ فقط کام جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں۔ بے شک، بے شک، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی کام ہے، کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر دیکھیں کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان دیکھیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں خود جب سعودیہ میں گیا تو میں غار ثور میں خود گیا ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ، بلندی بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ، مجھے تقریباً جو ہے 1.25 گھنٹہ اوپر جانے میں لگا ہے غار ثور میں، اور 7 مرتبہ میں نے سانس لیا ہے۔ سبحان اللہ، تو میں نے جب وہاں پہ میں اوپر جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بڑی بات آ رہی تھی، میں نے کہا یار ہمیں تو اکیلے جانا جو ہے
مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں صدقے جاواں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اٹھا کر اوپر لے کر گئے ہیں سبحان اللہ۔ کہ کہیں آقا علیہ السلام کے جو پاؤں ہیں وہ زخمی نہ ہو جائیں، اللہ پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا یہ مشکل کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ مشکل سے مشکل کام کرتے، سبحان اللہ۔ جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ۔ وہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں غار میں جو دو سوراخ باقی رہ جاتے ہیں ان کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ لیتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو سانپ جو ہے وہ کاٹ رہا ہے لیکن ایڑی جو ہے اٹھائی نہیں جا رہی، اللہ اکبر۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یقین جانیں جب میں مدینہ پاک گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر میں نے حاضری دی تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا، کیونکہ ایک وہ ہیں جو انتہاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سبحان اللہ۔ ایک وہ ہیں جو غار یار بھی ہیں اور مزار یار بھی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں سچ پوچھو تو آقا علیہ السلام کے جتنے بھی یہ یار ہیں، دوست ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدیق عمر عثمان و حیدر تمہیں صدقے جاواں، واہ 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 واہ۔ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی یہ یار ہیں نا، ان کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی سبحان اللہ۔ ذات اقدس نے سبحان اللہ۔ ہمیں توکل کا جو ہے درس دیا ہے۔ میرے ایک ایک جملے کی جانب آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل کی آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 159 سبحان اللہ۔ اور آیت نمبر 160۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان آیات میں ہم کو توکل جو ہے وہ سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ اللہ۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ کام میں ان سے مشورہ کر لیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا کہ کام کرنے میں ان سے مشورہ کر لیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب پکا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالی بھروسہ رکھنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں۔ اور اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا سبحان اللہ۔ سرکم اللہ
فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو کوئی جو ہے تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کی مدد حاصل ہے تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو دوسرا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ان آیات میں توکل کی ساری جو حقیقت ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ ہم کو کسی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی اگر ہم کو مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا بے چاہیے۔ شک، بے شک۔ اور اس کے بعد ہم کسی کام کرنے کا جب ارادہ پختہ کر لیں، یعنی اس کے سارے جو اسباب ہیں، تدبیریں ہیں، وہ ہم اختیار کر لیں، کام کو دل جمی سے ہم لوگ کریں، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ ہم کو ناکام نہیں کرے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو لوگ اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں مومنوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ کفر کے وسائل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ناکام کر دے گا، تمہارے اوپر غالب نہیں آنے دے گا اگر اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوئی تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا تم لوگوں نے ان کے وسائل کو دیکھ کر ہار جیت کا جو ہے فیصلہ نہیں کر لینا، بلکہ اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے سبحان اللہ۔ اور ان سے جو ہے ہار نہیں ماننی۔ کیوں؟ اللہ کی اگر تم کو مدد حاصل ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے تم کو ناکام نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی جو کامیابی کا جو راز ہے وہ توکل میں ہے سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر توکل کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، بدر میں ہی آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا، اللہ اکبر۔ ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھ تھے۔ اللہ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے، وسائل ہوں گے تو تب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اللہ، ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پکا اور سچا یقین تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے دوستو بدر میں کیا ہوا؟ سبحان اللہ، مسلمان صرف 313 ہیں، اللہ، ادھر 1000 ہیں، اللہ، بلکہ 1000 سے بھی زیادہ ہیں، سبحان اللہ، ہتھیار بھی ان کے پاس سارے ہیں، وسائل بھی ان کے پاس سارے ہیں، سردار بھی ان کے پاس سارے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے مسلمانوں کو فتح دی بے شک، بے شک، اور مدد کے لیے فرشتے اترے۔ بے شک۔ تو میں بدر میں جب گیا تو میں نے وہ
دیکھا کہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو دوسروں سب سے جو ہے نا مختلف تھا، اس میں بہت زیادہ چمک تھی۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے جو بندہ گائیڈ کر رہا تھا اس نے یہ بتایا کہ یہ اس کو کہتے ہیں جبل ملائکہ، واہ واہ واہ۔ کہ یہاں فرشتے جو ہیں وہ اترے ہیں۔ تو تب سے ہی اس کی جو رنگت ہے نا یہ ایسی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے وہاں پہ میدان بدر میں ایک ایسا کنواں بھی دیکھا کہ جو نیچے کو بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پوچھا یار یہ نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ اس میں سارے کے سارے جو کافر ہیں غرق ہیں، اور اس کو کئی مرتبہ جو ہے برا گیا ہے، فل کیا گیا ہے، لیکن پھر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جو وسائل والے ہوں گے، بڑے بڑے سردار ہوں گے، میں ان کو ایسے غرق کرتا ہوں سارا میڈیکل دفتر دے چاہ ان لوگوں کے لیے آہو چاہ آگے نا سٹیٹ کہ جو لوگ میری ذات پر توکل رکھتے ہیں۔ دفتر ایسے ہی میں آپ کو چلے آتا میں تھی بیٹھا۔ بتاتا ہوں کہ ابو سفیان نے ایک بندے کو مدینہ شریف بھیجا سبحان اللہ۔ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے کو پست کیا جا سکے۔ اس بندے نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے کیا کہا کہ ابو سفیان جو ہے اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا جتھا ہے اور بہت زیادہ جنگی سامان ہے، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ایسا جواب دیا جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ پسند آیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو قرآن پاک میں جو ہے اتارا۔ وہ کیا جواب ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ جب لوگ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا لشکر ہے آپ لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی انہوں کو کسی قسم کی جو ہے گھبراہٹ نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور جب اللہ ساتھ ہو تو اللہ کا ساتھ تو سب سے بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیرت کی بک میں یہ بات جو ہے موجود ہے، آپ جب غزوہ نجد سے واپس آ رہے تو ایک جگہ پر آپ ٹھہرے، وہاں درختوں کا بہت بڑا جو تھا جھنڈ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی آرام کے لیے اس سائے میں ادھر ادھر لیٹ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شجر کے نیچے لیٹ گئے۔ تو اچانک ایک بدو اللہ اکبر۔ جو کہ شاید طاق میں ہو، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو لٹکی ہوئی تھی اٹھا لی اور اس کو بے نیام کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوشیار ہوئے تو دیکھا کہ ایک بدو جو ہے تلوار ہاتھ میں لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بدو نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسکین بری صدا سے فرمایا کہ اللہ
دیکھیں دشمن جو ہے تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حوصلہ ہے پست نہیں ہوا، بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، سکون کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اللہ اسے توکل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے دوستو، مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے سبحان اللہ کہ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو زہر دے دیا۔ اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، اللہ اکبر اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس پر مسلط نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر اس قدر یقین تھا اللہ اکبر کہ کوئی آپ کا کچھ بھی جو ہے بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ قرآن کے جملے ہیں ان اللہ معانا، کہ جن کے ساتھ خدا ہو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے بے شک ان کا یاد رکھیں، کچھ بھی جو ہے بگاڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی ایک سبحان اللہ بدو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، سبحان اللہ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ اکبر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے اونٹ کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا کہ اس کو باندھ کر؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اللہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی ہم لوگوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ اسباب کا انکار نہیں کرنا، سبحان اللہ تدبیر کو ترک نہیں کرنا، بے شک اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ جو ہے وہ پورا رکھنا ہے۔ سبحان اللہ ترمذی شریف میں حدیث جو ہے موجود ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو اللہ جس طرح پرندے جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، سبحان اللہ کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں سبحان اللہ اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ وہ آیت ہے، یاد رکھیں، جس نے مجھے ہمیشہ جو ہے میری ڈھارس کو باندھا ہے۔ سبحان اللہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اکبر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور روئے زمین میں کوئی چلنے والا ایسا جانور نہیں اللہ اکبر جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کی روزی کا، رزق کا جو ہے ذمہ دار ہے۔ بے شک بے شک میرے والد صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے
کہ جو پتھروں میں کیڑے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں، سبحان اللہ ہمیں تو اس نے روزی دینی ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہمارا ایسا ہے۔ سبحان اللہ تو پھر ہمیں تنگ نظر اور تنگ دل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تنگ دلی کیا ہے اور تنگ نظری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات اقدس پہ توکل سے اپنے آپ کو محروم کر لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات پہ جو ہے یقین سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کا نام تنگ نظری ہے۔ سبحان اللہ یعنی روزی کے لیے وہ ذرائع استعمال کیے جائیں، روزی کے لیے وہ ذرائع استعمال کیے جائیں جو بدی والے ہوں، برائی والے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تنگ دلی، یعنی کہ روزی کے لیے چوریاں کی جائیں، ڈاکے ڈالے جائیں، قتل کیے جائیں، امانتوں میں خیانتیں کی جائیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، فراڈ کیا جائے، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جائیں، ان کو وراثت میں حصے نہ دیے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں تنگ دلی۔ بے شک لیکن مومن جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتا، وہ یہ جانتا ہے کہ میری روزی روٹی کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو اپنے مولا پہ جو ہے پورا یقین ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پلے نہیں رزق نو بن دے پنچھی تے درویش، جنہاں نو توکل رب اتے انہاں واسطے رزق ہمیش۔ بے شک بے شک تو میرے دوستو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تدبیر کرنی ہے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور روزی دے گا۔ انشاءاللہ سبحان اللہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔ تو جہانوں میں ہم بھی شامل ہیں نا، بے شک وہ باہر تو نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ تو پھر ہم کو اس کے اوپر جو ہے توکل رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا ذریعہ جس سے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزی کمانے سے منع کیا ہو وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے، ترمذی شریف پہ یہ دعا جو ہے موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ اس میں بھی توکل ظاہر ہو رہا ہے۔ بے شک بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ اللہ کے نام سے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، سبحان اللہ جس کے سوا بچاؤ اور طاقت کا کوئی مالک نہیں ہے۔ سبحان اللہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مومنوں کو، مسلمانوں کو تعلیم یہ دی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو ہے وہ توکل کرنا ہے، سبحان اللہ تاکہ مومن جو ہیں بے جا پریشان نہ ہوں اور بے چین نہ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ اللہ کی ذات کے اوپر پورا جو ہے بھروسہ رکھیں۔ بے شک کیوں کہ ہمارا مولا ایسا مولا ہے
جو مصیبت کے ماروں کو سکون دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ بے شک غم کے ماروں کو راحت بخشتا ہے، اور فریادیوں کی پکار کو سننے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ہمیں اپنے مولا کے اوپر جو ہے پورے کا پورا جو ہے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک بے شک میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آخری جملے ہیں دعائیہ، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، سبحان اللہ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر میدان میں جو ہے کامیابی ملے گی۔ حسبنا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، والسلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ